ابھی آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایسا کہنا ہے، سعودی عرب پر حملے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن استحکام کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان باہمی اعتماد اور علاقائی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی عرب پر ہونے والوں حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں۔ سعودی عرب پر حملے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن استحکام کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان باہمی اعتماد اور علاقائی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ملک اس وقت دہشت گردی کی لہر میں ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا دہشت گرد ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کو دہشت گردی سے پاک کیا تھا، ایک بار پھر دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ہمارا ملک اس وقت جس ایک لہر میں ہے دہشت گردی کی، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کراچی ایسا ٹارگٹ ہے جو دنیا بھر میں انٹرنیشنلی ایک خبر بناتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اس کی بھی انکوائری کے لیے کہا ہے، اور اس میں جو بھی ہوگا انوالوڈ، چاہے کسی جگہ سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو سزا دی جائے گی۔ پہلے بھی ہم نے صوبہ سندھ کو اور خاص طور پہ کراچی کو ایک دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں دہشت گردی ختم کی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ان دہشت گردوں کو، ان کرمنلز کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں نمائندے خصوصی سمیرہ خان دیگر رپورٹرز کے ہمراہ موجود ہیں۔ سمیرہ، اوور ٹو یو۔ مچ فار کمنگ بیک ٹو اسلام آباد کا رپورٹر کارنر جو ہے اس وقت موجود ہے۔ اس رپورٹر کارنر کے اندر ظہیر اور ٹکا ثانی اور قمر المنور، اور تینوں بہت اہم خبریں آج اسلام آباد سے لے کر آئے ہیں۔ میں ظہیر سے سب سے پہلے شروع کروں گی کیونکہ ان کی بیچ میں آتی ہیں پیٹرول کوموڈیٹیز، وہ تمام تر پرائسز جن کا ہر ہفتے جمعرات کو انتظار کیا جاتا ہے۔ ظہیر، یہ اس مرتبہ کیا آپ کی منسٹری نے؟ لوگ تو انتظار میں تھے کہ قیمتیں مزید کم ہوں گی، آپ نے پیٹرول کو مزید جو ہے وہ پتنگے لگا دیے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ قیمتیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں، تو یہ تو لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ اس وقت سوا نیزے پر ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ایک ہفتے بعد آپ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کل پیٹرولیم پرائسز کا ریٹ تبدیل ہوگا، ٹینکی فل کروا رہے ہیں، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ اب ہر دن آپ پرائسز جو چینج ہوں گی، اور ہر دن جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کو ایک نئی ڈوز ملے گی۔ یہ جو پروپوزل ہے اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور دوسرا جو امپیکٹ آیا ہے، ایک تو گورنمنٹ نے ریٹ کم نہیں کیے ہیں، لیوی بڑھا دی ہے، اور دوسرا اس وقت جو انٹرنیشنلی جو امپیکٹ آیا ہے، یہ کنفلکٹ جو تھا مڈل ایسٹ کا، وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا گلف والا، اور جس کی وجہ سے جو آبدہ ہرمز کی بندش ہے دوبارہ ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ جمپ کر گئی ہیں۔ تو جو اس وقت کروڈ آئل کی اگر میں اوورال بات کروں تو کروڈ آئل میں جو $71 پہ تھا، اس وقت 75 پہ پہنچ گیا، اور تیار جو فنش پروڈکٹ ہیں وہ اس وقت ڈیزل $125 پر بیرل، اور اسی طرح جو پیٹرول کی قیمت ہے 105 پہ۔ اور یہ اس کا اگر امپیکٹ ڈالیں تو پاکستان میں جو پرائسز کا امپیکٹ زیادہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم فنش پروڈکٹ پیٹرول 70% باہر سے منگواتے ہیں، اور ڈیزل جو ہے وہ 30% منگواتے ہیں۔ اب اس کو جب ہماری جو ریفائنریز ہیں اس کی جب اپگریڈیشن ہوگی تو پاکستان میں یہ جو پریمیم ہے اضافی $30 سے $40 پر بیرل جو فنش پروڈکٹ پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ جب اپنی ریفائنریز اپگریڈ ہو جائیں گی تو پھر پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ اور دوسرا، حکومت نے جو IMF کے ساتھ ایک طے کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کا ہدف ہے، کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا ہدف ہے، دیگر ٹیکسز ہیں۔ اب جو ریفائنریز اپگریڈیشن کے لیے حکومت نے جو ترامیم پاس کی ہیں، اس میں جو وہ پالیسی ہے اس میں بھی جو فائنینسنگ کی جائے گی وہ IFME یعنی کہ فریٹ مارجن جو ہے اس میں سے ریفائنریز کو دیا جائے گا 30%۔ اس کو ظہیر یہیں پہ رکھیے گا، یہ جو آگے آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتانے والے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو الگ سوال میں ہم کور کریں تاکہ سننے والے سمجھ سکیں، کیونکہ جب ہم ایک ہی فلو میں بھی ڈیٹیلز بتاتے ہیں بیچارے
समझ नहीं पाते. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ. टिका खान सानी, सबसे पहले तो अच्छी खबर सुनाए. पाकिस्तान में सुना है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फार्मास्यूटिकल की मद में आ रही है और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मंदूबीन आ रहे हैं. उसका क्विकली अगर हवाल बताएं. कॉन्फ्रेंस तो हो रही है इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में हो रही है, पहले कराची में हो रही थी, और इसमें 130 चाइनीज़ कंपनीज हैं वो आके इन्वेस्ट कर रही हैं. ये B2B कॉन्फ्रेंस है, पहली इतने बड़े लेवल की जो फॉरेन ऑफिस का इसमें बड़ा रोल है, जो आपकी बीट है. कॉमर्स मिनिस्ट्री का बड़ा अहम किरदार है, वजारत कौमी सेहत का बड़ा अहम किरदार है. और ये 16, 17, 18 जो इस माह की जुलाई, इसमें इसकी बाकायदा तौर पे बड़ी एक सेशन हो रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में. वो जो कह रहे थे ना कंपनियां जा रही हैं, उनके लिए ये खबर है कि 130 कंपनियां चाइना की टॉप लेवल की कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं फॉरेन ऑफिस ने, एम्बेसी ने, और वो आके यहाँ पे देखिए वैक्सीन की, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्लांट्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है. और इसके साथ एक और बड़ी मैंने खबर भी एक साथ जुड़ी है. ये तो अच्छी मैं यही खबर है. पूछने वाली थी कि अब लेट्स कम टू अ बैड न्यूज़ कि जो फैक्ट्री पकड़ी गई है इस्लामाबाद में इतनी बड़ी जाली. देखिए रहायशी इस्लामाबाद के अच्छा, रहायशी अभी इलाके हम में फॉर द टाइम बीइंग जाते हैं लाहौर वापस. देयर इज अ न्यूज़ टू बी ब्रोकन. आपकी तरफ आते हैं ओवर टू लाहौर फॉर अ व्हाइल, देन विल बी कम बैक टू इस्लामाबाद. चलें जी, भी आपको बराह रास्त ये चलेंगे. इस वक्त सईद गनी गुफ्तगू कर रहे हैं. जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने 37 अफराद को सस्पेंड किया और उनके ख़िलाफ़ जो है हमने शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए. ये मैं बता दूं कि ये 37 अफराद वो हैं जिनको इंक्वायरी कमेटी ने बाय नेम हम उनको नॉमिनेट किया है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की है. मैं अब ये नहीं कह सकता इस वक्त कि वो सारे के सारे ज़िम्मेदार थे या नहीं थे, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि ये 37 अफराद हैं, किसी के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको मेजर पेनल्टी दें, किसी के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि माइनर पेनल्टी दें. वो शोकाज़ हमने इशू कर दिए हैं. उसके जवाब जैसे आएंगे हमारे पास, हम जो कानून है, जो तरीक़ेकार है इदारे का, जो हमारे रूल्स हैं, उसके मुताबिक हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे. 8 जुलाई को हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, जो बेसिकली बजट की मीटिंग थी, सोशल सिक्योरिटी की. उसमें बजट पे तो खैर बात हुई, लेकिन बजट हमने डेफर किया. उसकी मीटिंग हम अब अगले हफ्ते करने जा रहे हैं. लेकिन उसमें ये HIV का जो इशू है, इस पर बड़ी तफसील से डिस्कशन हुआ. और उसमें चूँकि CM साहब को ऑन एंड ऑफ में ये जितनी डेवलपमेंट्स हो रही थी उनको मैं उससे आगाह करता रहा, और उनके भी इल्म में था, तो उनका भी ख्याल था कि हम इनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएं और इन बच्चों का, इन फैमिलीज़ का हम ख्याल करें. तो हमने उस गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में उन तमाम मेंबर्स ने 2 अरब रुपए का एक इंडोमेंट फ़ंड कायम किया, जिसका मकसद ये है कि ये पैसे 2 अरब रुपये हम सिर्फ़ और सिर्फ कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे. इससे जो पैसा आएगा हमारे पास वो इन बच्चों की फ़लाह के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए हम खर्च करेंगे. ये पैसा और कहीं खर्च नहीं होगा. तो ये इनिशियली हमने कर दिया, और अगर इसमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मज़ीद आगे भी इस रकम को, इसमें इजाफा भी हम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी इसकी. लेकिन हमने जो वर्किंग की है, जो जिनसे पूछा है, वो कहते हैं कि ये काफ़ी रकम है, इससे बेहतर तरीके से हम इनका काम कर सकते हैं.